السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، عبقری رسالہ اردو کی گمراہیوں کے سلسلے میں آج میں چند باتیں ان سے میں اخذ کیا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم مشکلات حل کرنے کے لیے، لوگوں کے مشکلات حل کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرانی قبر کی مٹی سے تبرک لینا۔ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا، اس کی بیوی نے شکایت کی کہ میرے شوہر غیر عورتوں سے تعلقات ہے اور وہ اس عمل سے باز نہیں آتے، ان سے رابطے کرتے ہیں، ان سے فون پر بات کرتے ہیں وغیرہ، یعنی برے عمل سے باز نہیں آتے۔ تو اس برائی سے باز آنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس برائی سے باز آنے کے لیے اس کے لیے یہ سکھایا گیا کہ قبر کی مٹی، پرانی قبر کی مٹی لے کر اس پر باوضو 12 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں، اور پھر اس میں ایک کاغذ رکھیں اور اس میں لکھیں کہ فلاں بن فلاں نام لکھیں، اور اس کی والدہ کا نام لکھیں، اور اس میں یہ لکھیں کہ برائیوں سے باز آ جائے۔ یہ لکھ کر وہ مٹی پھلدار درخت کے جڑ میں دفن کریں، اور 10 دن میں یہ بندہ جو ہے برائیوں سے باز آ جائے گا۔ اب ان کی چال بازی کو دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برائی سے باز آنے کے لیے پرانی قبر کی مٹی سے تبرک لینا، اس سے مدد لینا، کہ یہ مٹی ایک قسم آپ کی مدد کرے گی، اور وہ آدمی اس مٹی کی وجہ سے یعنی اس گناہ سے، برائی سے باز آ جائے گا۔ اگر آپ کو خواہ مخواہ باوضو ہو کر 12 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنا ہے تو پھر مٹی کا اس میں کیا دخل ہے؟ اور مٹی جو ہے سے تبرک لینا، یہ جو بغیر قبر کے جو مٹی ہوتی ہے ان سے تبرک لینا کہ اس میں کوئی برکت ہے، یہ حرام ہے۔ حالانکہ قبروں سے جو ہے، قبروں کی جو مٹی ہوتی ہے وہ قبر کی وجہ سے، قبر میں وہاں مردے پڑے ہوئے ہیں، اور قبر سے جو تبرک لیا جاتا ہے وہ تو بطریق اولیٰ حرام ہے، کیونکہ مشرکین جو تھے، یہودی جو تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ قبروں سے، انبیاء کے قبروں سے مٹی لیتے تھے، اولیاء کی قبروں سے مٹی لیتے تھے، اس سے وہ تبرک لیتے تھے۔ زکریہ علیہ السلام کے قبر سے مٹی لیتے تھے۔ کون؟ یہ یہودی اور یہ نصارہ، ان کا کام ہے، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ قبر سے مٹی لیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس کیا ہے؟ برائی سے روکنے کے لیے، برائی سے باز آ جانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی سے باز آ جانے کے لیے کیا کر؟ اللہ نے فرمایا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45، کیا فرمایا؟ کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور نماز قائم کر، کیونکہ نماز بے حیائی سے اور منکر کاموں سے، غلط کاموں سے آپ کو روکتی ہے۔
یہ کیا؟ یہ نماز۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مٹی، قبر، پرانی قبر کی مٹی آپ کو برائیوں سے آپ باز آ جائیں گے یہ لے کر۔ اب آپ موازنہ کریں، اور میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ شوہر یا بیوی کے درمیان محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اجعل بیننا مودۃ ورحمہ۔ دوسرے نمبر پر ایک مسئلہ مشکل بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے سوال کیا کہ کوئی مشکل پیش آئی تو کیا کریں، تو اس نے صلاۃ حاجت سکھائی ہے اس کو۔ صلاۃ حاجت کتنی رکعت؟ 10 رکعت۔ 10 رکعت کہتے ہیں کہ نفل پڑھ کے صلاۃ حاجت، اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں اپنی طرف سے دین بنانے کا کس طرح شریعت سازی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اور وہ 2 رکعت اچھی طریقے سے پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اعطاہ اللہ ما یسأل، اللہ تعالیٰ ما سأل معجلا او مؤخرا، اس کو اللہ تعالیٰ وہ دیں گے جو وہ مانگتا ہے، یا جلدی یا دیر سے۔ یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند میں نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ حاجت، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ 10 رکعت۔ دین میں زیادتی اور بدعت جو ہے صلاۃ حاجت میں زیادتی کر کے انہوں نے دین میں بدعت ایجاد کیا، اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ اس کے بعد ایک اور شخص کا کی شکایت ہے کہ اپنا مکان نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا سکھایا؟ 625 مرتبہ بسم اللہ لکھو تو آپ مالک مکان بن جائیں گے۔ پھر اس نے لکھا، پھر مالک مکان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ استغفار پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی دعا نقل کی کہ آپ استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دیں گے، آپ کو اولاد دیں گے، آپ کو مال دیں گے، آپ کو نہریں دیں گے، آپ کو باغات دیں گے، سب کچھ۔ گھر کا مالک اللہ تعالیٰ آپ کو بنائیں گے، اپنا گھر اللہ پاک دیں گے۔ اللہ سے جب مانگیں گے، جب اللہ سے آپ مانگیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہارے پاس لائے وہیں پہ اسی پہ عمل کرو۔ اس طرح ایک مسئلہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے لیے کیا کروں؟ تو سوال کیا گیا ہے، تو جواب کیا دیا کہ ناخن کاٹ کر سفید کپڑے یا ٹیشو وغیرہ میں لپیٹ کے فرض نماز کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور 100 بار جو ہے اس پر یہ دعا پڑھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون 100 بار پڑھنا، اول اور آخر درود پڑھنا، اور پھر اسے دفن کرنا، تو وہ مرض ختم ہو جائے گی۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کسی کو کہ کیا سکھا رہے ہیں اور کیا نہیں سکھا رہے ہیں۔ ناخن کا کیا تعلق ہے مرض ختم ہونے سے؟ آپ صحیح بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، دم کرو، آپ کے بدن میں درد ہے، آپ بیمار ہیں، قرآن کریم شفا ہے،
کوئی بھی صورت آپ پڑھو، الحمدللہ رب العالمین پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، آخری صورتیں پڑھو، پڑھ کے دم کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے بیماری ختم کریں گے۔ آپ نماز پڑھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھیں اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو ختم کریں گے۔ اب اس کا ناخن سے تعلق کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ناخن لے کر اس پہ یہ پڑھ کر پھر ناخن دفن کریں اور بیماری، یعنی ناخن تک جو ہے نہیں چھوڑتے، ان سے یہ لوگ تبرک لیتے ہیں، برکت لے کہ اس میں کوئی برکت ہے، اسی نیت سے۔ اسی لیے یہ سارے کے سارے اعمال جو سکھاتے ہیں لوگوں کو، تو اکثر، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% یہ طریقے قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف، یا یہ تو خوابوں پہ مبنی ہے، اور یا اپنی سوچ سے یہ لوگ نکال کے لوگوں کو سکھاتے ہیں، یا کوئی بھی کسی نے جو بھی لکھ کر بھیج دیا، اس کو کیا کیا، اس کو نشر کر دیا اپنے ماہنامے میں، بس دیکھتے نہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کی طرف آئیں، ان میں سب کچھ موجود ہے، سارے مشکلات موجود ہیں۔ اور یہ جو نخرے پخرے کر رہے ہیں، قرآن بھی لاتے ہیں بیچ میں، درود شریف بھی لاتے ہیں، سب کچھ، اور اپنے نخرے بھی لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیا؟ التباس الحق بالباطل۔ اللہ نے فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے گڑ مٹ مت کرنا، ملتبس مت کرنا۔ حق بھی آپ لاتے ہیں اور ساتھ میں باطل بھی لاتے ہیں۔ یہی تھا کس کا کام؟ یہود نصارہ کا کام۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔